نذرانے امراء سے لیے وہ نذرانے غرباء میں تقسیم کرتے. یہ پیر کی طبیعت ہونی چاہیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. ہم گئے پیر حکیم عبدالحی صاحب کے پاس، سیالکوٹ کی وہ بڑی پہنچی ہستی ہیں، کچھ لوگ انہیں نہیں جانتے، اہل علم ان کے ساتھ وابستہ ہیں. آخری بات ہے تو نا ہم ظہر کے وقت گئے تو ہم نے نماز پڑھی نا تو حکیم صاحب بیٹھ گئے. تو اب ہم نے دیکھا کیا منظر کیا تھا، کوئی جا رہا ہے تو کوئی جناب گھی کا ڈبہ، کوئی چاول، کوئی چینی، کوئی دودھ، کوئی نقد پیسے. تو ایسے پیر صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں تو خادم بھی کال ہیں، وہ سب کچھ اٹھاتے ہیں حجرے میں لے جاتے ہیں، سب کچھ اٹھاتے ہیں. ہم بھی مولوی ہوتے ہیں نا، طالب علم بھی تھے اس وقت. میرے دل میں خیال آ گیا کہ آساں تے بڑا سنیا سی حکیم صاحب تے بڑے اللہ دے بندے تے اے ہر شے حجرے چ لئی جاندے، اے ہر شے حجرے چ لئی جاندے. چلو برحال بیٹھے رہے ہم. یہ میں خود بیتی بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے اولیاء کی نشانی اور ان کی شان کیا ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے. وہ جب ظہر سے عصر کا وقت گزر گیا نا تو ہم نے عصر کی نماز بھی حکیم صاحب کی موجودگی میں پڑھی. جب عصر کی نماز پڑھ کے نا ہم پھر بیٹھ گئے. اب ظہر کے بعد دینے والے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے. عصر کی نماز جب ہوئی تو پھر لینے والے آنے شروع ہو گئے، ان کے ہاتھ خالی تھے. اور حکیم صاحب کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ جانتے تھے جو بھی آتا کچھ نہ کچھ حکیم صاحب اسے عطا کرتے. کسی کو گھی دے دیتے، کسی کو چاول دیتے، کسی کو جوبے سے پیسے نکال کے دیتے، کسی کو کپڑوں کا جوڑا دیتے، اور کسی کو کہتے کہ اس کو یہ لو، اس کے پاس کرایہ نہیں، ٹانگے پہ بٹھا کے آؤ یا رکشے پہ بٹھا کے آؤ. تو یہ سارا منظر ہم نے دیکھا. ظہر کے بعد لیا اور عصر کے بعد سارے تقسیم کر دیا. اور جب ہم نے نا اجازت چاہی، سلام لی تو ہاتھ پکڑا تھا، فرمانے لگے مولوی جی اب جو اندر رکھا تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے میرے سار کی ٹوپی اور پرنے کے سوا اور کچھ نہیں. تو ہم دو ساتھی تھے، ایک کو اپنے سار کی ٹوپی عطا کر دی، ایک کو اپنا پرنا عطا کر دیا. تو یہ اللہ کے